بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نماز کے بارے میں اس سے پہلے سیکھا تھا، تو نماز میں ترتیب کے لحاظ سے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں جس کی آیات کم سے کم 3 ہوں اور باقی جتنی زیادہ ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے کوئی بھی چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے تو ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے آسان سورت ہے۔ اس سورت کے بعد ہم نے اللہ اکبر تکبیر کہہ کر رکوع میں جھکنا ہے، رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کے اندر ہم نے تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ کم سے کم 3 مرتبہ ہے اور زیادہ سے زیادہ ہم 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو رکوع کے اندر جو تسبیح ہے وہ یہ ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ یعنی یہ تسبیح ہم نے پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم نے تکبیر نہیں کہنی بلکہ کہنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ کیا کہنا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے کھڑے ہو کے کہنا ہے ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد۔ پھر ہم نے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے۔ اور سجدے میں جو ہم نے تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اس کے بعد سجدے سے ہم نے اللہ اکبر تکبیر کہہ کر بیٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سجدہ کرنا ہے، اس میں پھر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ تسبیح ہم نے پڑھنی ہے۔ پھر اللہ اکبر تکبیر کہہ کر ہم نے تشہد کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم رکوع کریں گے، رکوع ہم نے ایسے کرنا ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ گوڈوں پہ ہونے چاہیے اور ہمارا سر اور پیٹھ یعنی یہ بالکل برابر ہونے چاہیے، حتیٰ کہ اگر ان کے اوپر پانی کا پیالہ رکھا جائے تو وہ گرے نہ، اس کے بارے میں یہ حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ تلفظ کی ادائیگی کو ہم نے صحیح طور پہ ادا کرنا ہے۔ اب میں یہاں پہ جو میں نے سورہ اخلاص پڑھی ہے اور اس کے علاوہ جو جو تسبیحات میں نے پڑھی ہیں ان کا میں ترجمہ یہاں پہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کے مسائل سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی قل هو اللہ احد،
کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہم سفر یعنی ہم سر نہیں۔ ہم سر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، یعنی اس کا کوئی دوست نہیں۔ پھر تکبیر کا ترجمہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ رکوع کا معنی ہے سر کو جھکانا۔ تسبیح کا معنی ہے پاکیزگی بیان کرنا۔ سبحان ربی العظیم کا مطلب ہے میرا رب پاک بھی ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ پھر تسمیع کا معنی ہوتا ہے سننے والا۔ قوما رکوع سے کھڑا ہونا یعنی جو ہوتا ہے اس کو قوما کہتے ہیں۔ تو سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے بھی اس کی تعریف کی۔ پھر ہے تحمید یعنی جو ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اس کا ترجمہ یہ ہے اے ہمارے رب تمام تعریف کے لائق تو ہی ہے۔ پھر ہے سجدہ۔ سجدے کا مطلب ہوتا ہے عبادت کے لیے زمین پر پیشانی کو رکھنا، اور سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی، اس کا ترجمہ یہ ہے پاک ہے میرا رب عالی شان۔ پھر تشہد یعنی سجدے کے بعد جو بیٹھتے ہیں، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی وہ اسی پہ ہوگی۔ آپ سب حضرات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔